ڈاکٹر ریٹینے گرما چیف نیوٹریشن، معزز علماء کرام، دیگر محترم بین المذہب رہنما، معزز مہمانان گرامی، یونیسیف کے باقی نمائندگان، خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں تمام معزز علماء کرام، مذہبی رہنماؤں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے انتہائی دینی، اخلاقی اور انسانی اہمیت کے اس موضوع پر نہایت گہرے اور مفید خیالات کا اظہار فرمایا۔ آج کی گفتگو نے ایک حقیقت کو دوبارہ واضح کیا ہے کہ دودھ پلانا محض صحت کا مشورہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور شریعت کی رہنمائی ہے۔ قرآن حکیم میں دو سال تک دودھ پلانے کی ہدایت صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ بندہ مولانا سمیع اللہ آغا کوئٹہ بلوچستان سے ہوں، تو آج کے پروگرام کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت اچھا ہی پروگرام رہا، اور آج یہ جو دن منایا گیا یہ ہمارے دینی بھی اخلاقی بھی ذمہ داری ہم سب کی بنتی ہے کہ ہم یہ دن منائیں۔ دراصل ہونا بھی یہ چاہیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، حضرت انسان بنایا، تو جب آج ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے کہ بچے کو 2 سال تک کے دودھ پلایا جائے، اب اس دودھ پلانے کے بجائے اگر بچے کو ڈبے کا دودھ پلایا جائے، وہ پاؤڈر جو ہے نا ان کا دودھ بنا کے ان کو وہ پلایا جائے، تو اب یہ انسان کو علم نہیں ہے کہ وہ دودھ ہے کس چیز کا۔ دیکھیں، انسان جب اشرف المخلوقات ہے تو اس کو ضرورت بھی انسان کے دودھ ہی کی ہے، تو اب انسان کو دودھ کیسے پلایا جا سکتا ہے؟ ہونا تو یہ دیکھیں، ماں اور بچے کی صحت، یقیناً یہ صرف ایک ماں اور بچے کی صحت کا ہی معاملہ نہیں ہے بلکہ ایک دینی معاملہ بھی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، المومن القوی خیر من المؤمن الضعیف، ایک طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، اس لیے کہ اگر وہ طاقتور ہوگا، توانا ہوگا تو عبادات بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے۔ اب بندہ اس کی جسمانی صحت وہ کیسے بہتر ہو، اس کے لیے جو تعلیمات ہیں ان میں ایک بنیادی تعلیم یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ قرآن حکیم کی کتنی ہی آیات ایسی ہیں جو اس پر مشتمل ہیں کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، قرآن مجید کی آیت ہے، وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ۔ اسی طرح یہ جو دودھ پینا اور پلانا ہے یہ کتنی اہمیت والا معاملہ ہے کہ جس طرح سکی ماں ہوتی ہے بچے کے لیے، جو دودھ پلانے والی خاتون ہے، اگر سکی ماں کے علاوہ کوئی اور دودھ پلائے کسی عذر کی وجہ سے تو وہ بھی سکی ماں کی طرح ہو جاتی ہے کہ وہ ماں ہوتی ہے اور اس کی اولاد اس دودھ پینے والے کے لیے بہن اور بھائی بن جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اس طرف تو توجہ دی جاتی ہے کہ مائیں بچوں کو دودھ پلائیں، لیکن ماں دودھ پلائے کیسے، اس کے لیے وہ اس طرف نہیں سوچتے۔ عام طور پر گھرانے سسرال والے کہ جی وہ اپنے بچے کی بہتر کفالت کر رہی ہے کہ نہیں، اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے کہ نہیں، دودھ پلا رہی ہے یا نہیں، یہ دیکھا جاتا ہے، لیکن ماں بہتر دودھ پلا سکے اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے، اس کی غذا اتنی بھرپور ہو کہ وہ بہتر انداز سے دودھ پلائے۔ اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری بنیادی جو سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ شکم مادر میں ہو اسی وقت اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ ماں کی غذا جتنی بہتر ہوگی، جتنی توانا بھرپور غذا ہوگی، اس سے جہاں ماں کی صحت بہتر ہوگی وہ اثرات بچے پر بھی منتج ہوں گے، بچہ بہتر صحت مند اور وہ بہتر ہوگا، اور وہ معاشرے میں بچہ بڑا ہو کر ایک بہتر